یہاں دو واقعات اور بہت دلچسپ ہیں۔ مونٹگومری وارٹ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ he was prophet in Makkah but he was king in Medina۔ اب یہ اندھے پن کی بات ہے۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی قبیلہ طے کا سردار تھا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ملنے کے لیے وقت لیا، ملنے کے لیے آ گیا۔ اب جو ملاقات شروع ہوئی تو اس نے دیکھا کہ حضور کو لوگ اس قدر عزت اور احترام سے مل رہے ہیں اور حضور کی اس قدر عظمت ہے کہ اس نے دل میں کہا کہ بھائی بادشاہی ہو تو ایسی ہو۔ اس کے بعد ایک اچانک دیوانی سی بڑھیا آ جاتی ہے اور وہ حضور سے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ سے مجھے بہت فوری کام ہے اور میں آپ سے تنہا بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ اس کو گلی کی ایک نکڑ میں لے جاتے ہیں اور وہاں وہ کافی دیر تک حضور سے باتیں کرتی رہتی ہے اور حضور کو کوئی کام بتاتی ہے۔ آپ اس کی تسلی کرتے ہیں، اس کا کام مکمل کرتے ہیں اور پھر دوبارہ عدی کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ عدی بن حاتم طائی کو حضور گھر میں لے کے آتے ہیں تو ایک کھجور کی چھال سے بھرا ہوا ایک تکیہ گھر میں ہوتا ہے اور کوئی بیٹھنے بٹھانے کی جگہ نہیں۔ آپ وہ تکیہ اس کے آگے کر دیتے ہیں کہ عدی تم اس پہ بیٹھ جاؤ، اور خود آپ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت عدی کہتا ہے کہ یار یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، یہ تو واقعی اللہ کا نبی ہے۔ دو جھٹکوں میں، ایک تو وہ بڑھیا کے ساتھ جو حضور کی ایکویشن اور ایک یہ میزبانی اور گھر کا حال دیکھے، یار یہاں تو بادشاہی والی۔ ابو سفیان نے جب یہ نظارہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، 10,000 لشکر جرار، تو ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا عباس تیرا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ ابو سفیان اب بھی تمہاری نظر دھوکہ کھا رہی ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ نبی ہے، ذرا غور سے دیکھنا۔ اب یہ کس فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوتا ہے، یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ بادشاہ ہے یا اللہ کا رسول ہے۔ تو اس نے کہا کیسے پتہ چلے گا؟ اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، تم خود غور کرنا۔ اب وہ ایک دستہ گزرا، پھر دوسرا دستہ گزرا، پھر تیسرا دستہ گزرا۔ حضور سے پہلے جو دستہ گزر رہا تھا اس میں جس شخص نے جھنڈا اٹھایا تھا اس نے ایک عجیب حرکت کر دی۔ اس نے کہا الیوم یوم الملحمہ۔ ملحمہ کہتے ہیں تکہ بوٹی کر دینا، یہ جو عربوں کے ہاں جہاں گوشت بکتا ہے نا اس جگہ کو ملحم کہتے ہیں۔ الیوم یوم الملحمہ، آج تکہ بوٹی کرنے کا دن ہے، آج ہم ان قریشیوں کا، اہل مکہ کا، ان کی ہم تکہ بوٹی کر دیں گے، ان کے ٹکڑے اڑا دیں گے۔ حضور تک یہ آواز پہنچی، آپ نے کہا اسے جھنڈا فوراً واپس لے لو، اور اس جو بھی جھنڈا لے وہ یوں کہے اب کہ الیوم یوم المرحمہ، لام کو رے سے بدل دیا کہ آج کا دن رحمت لٹانے کا دن ہے، پیار بکھیرنے کا دن۔ ملحمہ کو آپ نے مرحمہ کروا دیا، مرحمہ کی آواز گونجنے لگی۔ اور اس کے بعد جو ابو سفیان نے دیکھا کہ جب حضور کا دستہ گزرا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے، بجائے اس کہ عام فاتحوں کی طرح جیسے وہ گردن اکڑی ہوئی ہو اور اول فول منہ سے بک رہے ہوں اور منہ سے جھاگ بہ رہی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ذکر کے عالم میں تھے، اور آپ کی گردن اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ آپ کی ٹھوڑی اونٹ کے کوہان سے بار بار ٹکرا رہی تھی۔
تو اس وقت اس نے کہا اشہد انہ محمد رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ عزیزان گرامی، ایک کوٹیشن میں اور دوں گا۔ لکھتے ہیں کہ حضرت، یہ صفحہ 90 ہے، حضرت نوح کی زندگی کفر کے خلاف غیظ و غضب کا ولولہ پیش کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی حیات بت شکنیوں کا منظر دکھاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی زندگی کفار سے جنگ و جہاد، شاہانہ نظم و نسق اور اجتماعی دستور و قوانین کی مثال پیش کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی خاکساری، تواضع، عفو و درگزر اور قناعت کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی شاہانہ اولو العزمیوں کی جلوہ گاہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی حیات صبر و شکر کا نمونہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت ندامت، انابت اور اعتراف کی مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی قید و بند میں بھی دعوت حق اور جوش تبلیغ کا سبق ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت گریہ و بکا، حمد و ستائش اور دعا و زاری کا صحیفہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی امید، خدا پر توکل اور اعتماد کی مثال ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو دیکھو کہ اس میں نوح اور ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، سلیمان اور داؤد، ایوب اور یونس، یوسف اور یعقوب، سب کی زندگیاں اور سیرتیں سمٹ کر اس میں سما گئی ہیں۔